ایران میں قتل عام بند ہو چکا، اب وہاں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ مظاہرین کے خلاف تشدد کی صورت میں امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا پینٹاگون کا کانٹریکٹر وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کرنے پر گرفتار کیا۔ گرین لینڈ سے متعلق دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں نے دنیا میں تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائیں۔ ایران میں جاری احتجاج پر حکومت کا مکمل کنٹرول، امن و امان بحال۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں کسی شہر سے بے امنی کی اطلاع نہیں۔ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں میں بیرونی عناصر ملوث تھے۔ بیرونی حملوں سے ایرانی عزم کو نہیں توڑا جا سکتا۔ امریکی اور یورپی ممالک کی جانب سے خطرات موجود ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ممالک کی ایران پر امریکی حملے کی مخالفت۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، لکھا سعودیہ، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایران پر حملہ نہ کرے، ورنہ عالمی آئل مارکیٹ ہل جائے گی اور امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ سعودی حکام نے تہران کو یقین دلایا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی تنازع میں نہیں پڑیں گے اور امریکہ کو حملے کے لیے فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ روس نے امریکہ کے اقدامات کو عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا، کہا امریکہ وینزویلا میں کارروائی اور ایران پر حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکی کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ واضح کیا ایران سے طے شدہ معاہدوں پر قائم ہیں، کوئی تیسرا ملک مداخلت نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا رابطہ، رہنماؤں کو دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال، برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 75 ممالک کے شہریوں کے امیگرنٹ ویزا پروسیس روک دیا۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ فیصلہ نئے قومی سلامتی پروگرام اور امیگریشن پالیسی کے تحت کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ان ممالک کے شہری مختلف امریکی ویزا پروگرامز کے تحت درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ متاثرہ ممالک کی فہرست میں ایران، عراق، روس، افغانستان، برازیل اور نائجیریا شامل۔ البانیہ، الجزائر، انٹیگوا اور باربوڈا، آرمینیا، آذربائیجان بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ بہت سے ملک دفاعی ساز و سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ ساز و سامان کے فروغ سے ملک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ، کہا دہشت گردوں کے خلاف فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں پاکستان کامیاب ہوگا۔ ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کا کامیابی سے لانچ کیا۔ تیمور ویپن سسٹم کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عالمی ڈیجیٹل فائنانس میں شمولیت کے لیے بڑی پیشرفت، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی موجودگی میں دستاویزات کا تبادلہ، فارن ایکسچینج نظام میں جدت کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کی وفد کی ملاقات، ورلڈ لبرٹی فائنینشل کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا ابھرتا مرکز بن رہا ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے اہم حصے ہیں۔ وفد کی پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینشل فریم ورک کی تعریف۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات۔ ڈیجیٹل فائنانس، مالی شمولیت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور قومی ترقی میں نجی شعبے کی ذمہ دارانہ شرکت کے لیے
سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاکستان کے بدلتے معاشی منظرنامے میں بین الاقوامی نجی سرمایہ کاری پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کا مقصد مالیاتی شمولیت اور کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان میں موجود بے پناہ اقتصادی صلاحیتوں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ صدر مملکت کی بحرینی سرمایہ کاری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت، دونوں رہنماؤں کا عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اتحاد اور تحمل پر زور۔ صدر مملکت کو قصر القضیبیہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، بحرین کے اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اسٹیٹ بینک کے نئے کرنسی نوٹوں کے جدید ڈیزائن پر بریفنگ۔ کمیٹی قائم، کابینہ نے پرائیویٹ حج پالیسی کا مسودہ مزید غور کے لیے حج پالیسی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ وزیر اعظم نے وزراء کی کارکردگی کو سراہا۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹیوں کے فیصلے کی بھی توثیق کر دی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا، قواعد و ضوابط موجود ہیں، اپوزیشن بے جا تنقید اور ایشو بنانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن نے جو درخواست دی اس میں محمود HLC کا نام دیا۔ قوانین کے تحت جلد ہی اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی آج پھر مختصر دورے پر کراچی آئیں گے۔ ریلی میں گر کر جاں بحق ہونے والے کارکن کی فاتح خوانی میں شرکت کریں گے۔ سہیل آفریدی 12 بجے کراچی آئیں گے، 5 بجے واپس چلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KPK کی ریلی میں بلال مسعود موٹر سائیکل سے گر کر شدید زخمی ہوا تھا۔ پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند اندھا دھند، حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور تا کوٹ مومن شدید دھند کے باعث بند، M3 فیض پور تا درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان ٹریفک کے لیے بند، M5 روڑی تا گھوٹکی، M11 لاہور سے سمریال تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ قومی شرح پر حد نگاہ صفر سے 100 میٹر تک رہ گئی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں پارہ نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ لیا -12، اسکردو -10، گوبز -9، استور -8، گلگت -7، بگروٹ، ہنزا 6 اور قلات میں -5 ڈگری رہا۔ مری -1، کوئٹہ اور مظفر آباد میں 0 ریکارڈ ہوا۔ اسلام آباد پشاور میں 1، لاہور اور سکھر میں درجہ حرارت 2 ڈگری رہا۔ پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار۔ امریکہ کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار کردہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کے آغاز کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کہا، صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ منصوبہ اب جنگ بندی سے آگے بڑھتے ہوئے ڈی ملٹرائزیشن، ٹیکنوکریٹک حکومت اور تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ توقع کرتا ہے کہ حماس تمام ذمہ داریوں پر عمل کرے گا۔ ناکامی کی صورت میں سنگین نتائج سامنے آئیں گے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ زمبابوے اور نمیبیا مد مقابل ہوں گے۔ میگا ایونٹ کی ٹیموں نے کمر کس لی۔ پہلے روز 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی ٹیم گروپ C میں شامل۔ پہلا میچ جمعے کو انگلینڈ سے ہوگا۔ ایونٹ میں آسٹریلوی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔